ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستان کے غیور انقلابی دانشوروں، تجزیہ نگاروں، بیٹے بیٹیوں، مزدوروں، کسانوں، محنت کشوں، السلام علیکم۔ آج پھر ایک بار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، کچھ پیغام لے کر، کچھ پاکستان کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے۔ PIP کے پلیٹ فارم سے میں بارہا آپ کو آگاہ کر چکا ہوں، اور صرف آپ کو ہی نہیں آگاہ کر چکا بلکہ حکمران طبقے کو بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے زوال پذیری کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو بھی پاکستان کے مسائل اور وسائل سے آگاہی ہو سکے، اور حکمران طبقے کو اس طرح سے لینا چاہیے تھا کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنے آپ کو درست طرز عمل میں لے کے جاتے۔ میرے پیارے بھائیوں، ریاست پاکستان جب بھی تخلیق ہوئی، اس میں اس کے ازلی دشمن تھے، کچھ بیرونی تھے، کچھ اندرونی تھے۔ اندرونی کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بیرونی سطح پہ ہندوستان آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ہندوستان نے مختلف مواقع پہ روس کے ساتھ مل کر اور پھر بعد میں امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑنے، پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلی سازش جو اس نے کی وہ پاکستان کو دو رخت کرنے کے بارے میں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہمارے حکمرانوں، ہماری اشرافیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدالتیں، ان سب کی گندی پرفارمنس کے ذریعے ہندوستان بالآخر مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں کامیاب ہوا۔ دوسری بات، ہندوستان اور اس کے حواریوں نے، جن میں اسرائیل کا ذکر کرنا بہت مناسب ہوگا، اور دیگر طاقتوں نے مل کر پاکستان کی تہذیب، پاکستان کی اخلاقی قدریں، پاکستان کی نظریاتی قدروں پہ ضرب لگانی شروع کر دی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نظریاتی طور پہ، تہذیبی طور پہ، میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا مسمار ہو چکا ہے، بلکہ انتہائی دگرگوں حالات میں سے گزرا ہے۔ تیسری بات جو ان لوگوں نے کی، دشمنان پاکستان نے، وہ ہے ہماری شارک کا کاٹنا۔ ہماری شارک کیا تھی؟ جس شارک کے لیے ہم نے مشرقی پاکستان گنوایا، جس شارک کے لیے ہم نے کم از کم آج 74 سال ہونے کو ہے تگ و دو کرتے رہے، جس کے لیے ہم اخلاقی سیاسی مدد کشمیری بھائیوں کو دیتے رہے، وہ آج کہاں پہ ہے؟ آج وہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ بنا ہے۔ اٹوٹ انگ بناتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کو شرم نہیں آئی کہ اس کے اٹوٹ انگ بننے سے پاکستان کی شارک کٹ گئی، اور جس جسم کی شارک کٹ جائے آپ یقین کریں کہ وہ جسم زندہ رہتا ہے؟ وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا شارک کے بغیر۔ ہم نے شارک بھی کٹوا دی، ہم نے ایسٹ پاکستان بھی ختم کروا دیا، ہم نے اپنی تہذیبی اور معاشرتی تمام تر سطح پہ اپنے آپ کو کمزور ترین کر لیا، اور ان کے میڈیا پروپیگنڈا، میڈیا وار فلموں کے ذریعے ہماری تہذیبی اقدار انتہائی بوسیدہ حالت میں چلی گئی۔ تیسری ان کی کوشش کیا تھی؟
کہ پاکستان کو کمزور کرنے کا ایک اور حل کیا ہے کہ سیاسی طور پہ انتشار پیدا کیا جائے۔ آپ موجودہ حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے سیاسی انتشار کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ چوتھی بات جو انہوں نے کہنا چاہیے، جو انہوں نے منصوبہ بندی کی، وہ تھا پاکستان کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنا۔ آج پاکستان کا صنعت کار پاکستان سے اپنی صنعتیں بند کر کے بیرون ملک جا رہا ہے، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ ہندوستان ہو، وہ انڈونیشیا ہو، وہ تائیوان ہو۔ پاکستان کی صنعتیں بند ہو چکی ہیں، ہونے والی نہیں ہیں، ہو چکی ہیں، جس کے اثرات اتنے برے پاکستان پہ پڑ رہے ہیں، پاکستانی معیشت پہ پڑ رہے ہیں، پاکستانی عوام پہ پڑ رہے ہیں کہ پاکستان میں غربت انتہا کو پہنچ رہی، پاکستان میں مفلسی منہ چڑھا رہی ہے، پاکستان میں روزگار نام کی چیز کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ چیزوں میں وہ کامیاب ہو گیا۔ نمبر 1 پاکستان کو 2 لخت کیا، نمبر 2 پاکستان کی شارک کاٹ کے رکھ دی، نمبر 3 پاکستان کی تہذیبی اسلامی معاشرتی اقدار کو اس نے ختم کر کے رکھ دیا، اور سیاسی انتشار اس وقت اپنے عروج کو ہے۔ اب وہ کیا چاہتا ہے؟ جس کی طرف نہ آپ کے حکمرانوں کی نظر ہے، نہ آپ کی اپوزیشن جماعتوں کی نظر ہے، وہ ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا، اسے بند کروانا، اور اس کے ساتھ اگلا اس کا جو حملہ ہوگا وہ فوج کی عزت و توقیر کو ختم کرنا، فوج کی تعداد کو کم کرنا۔ میں دیگر سری لنکا جیسے ملکوں کی مثال نہیں دینا چاہتا۔ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اس سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ پاکستان ہر شعبہ حیات میں زوال پذیری تو کیا، پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک حقیقی باصلاحیت اہلیت رکھنے والی کبھی بھی عوامی نمائندہ حکومت قائم نہیں رہی۔ یہاں پہ طالع عظمت جرنیل جو اقتدار کے بھوکے تھے، جو اقتدار کی ہوس رکھتے تھے، جو اقتدار کے جھولے میں بیٹھ کر جھولنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے، جن میں سب سے بڑے بڑے نام جنرل محمد ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف وغیرہ کے آتے ہیں، ان طالع عظمت جرنیلوں نے پاکستان کا جو حشر کیا ہے، پاکستان کی بربادی میں ان کا جو کردار ہے، وہ نہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے اور نہ ہی وہ کوئی قابل بیان ہے۔ مجھے یہ لوگ جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، دونس داندلی کے ذریعے پاکستان میں حق حکمرانی حاصل کرتے رہے اور حکومت کرتے رہے، مگر مجھے افسوس، صد افسوس، بہت زیادہ افسوس پاکستان عدلیہ پہ۔ اگر پہلے جنرل کو جس نے سول حکومتوں کو برخاست کیا، انہیں شٹ اپ کال دیتی عدلیہ انہیں غیر قانونی قرار دیتی، عدلیہ انہیں غاصب قرار دیتی، تو آئندہ کسی جرنیل کو پاکستان میں طالع آزمائی کا موقع ہی نہ ملتا۔ مگر آپ کی عدالتوں نے کیا کیا، آپ کی عدلیہ نے کیا کیا؟ نہ صرف انہیں توثیق کی مہر لگاتے رہے، نہ صرف ان کی حق حکمرانی کو جائز قرار دیتے رہے، اور پاکستان کا آئین اس عدلیہ کے سامنے چیخ چیخ کر، رو رو کر پکارتا رہا، مجھے بچاؤ، مگر یہ طاقت کے سامنے کیسے اسے بچا سکتے تھے؟ یہ جبر کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟
انہوں نے نہ صرف ان کی حق حکمرانی کو جائز قرار دیا بلکہ انہیں آئین کی روح کے منافی آئینی ترمیمات کا حق بھی دیا۔ میں نام لیے بغیر ججوں کے بات کر رہا ہوں۔ کسی نے اپنے دور میں کچھ کیا، مولانا تمیز الدین کیس، جنرل پرویز مشرف کو حق حکمرانی اور حق ترامیم کا ملنا، میں ان لوگوں کے نام نہیں لے رہا، لیکن سب اس امام میں ننگے ہیں۔ عدلیہ نے ان کو پروان چڑھا کر، ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے، ان کے ساتھ سازشوں میں شریک ہو کر پاکستان میں جو گند بکھیرا ہے، پاکستان سے جو کھلواڑ کھیلا ہے، آئین پاکستان کو جس طرح رون کر رکھا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں تمام عدلیہ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آئین میں ترمیم کا ذکر کیا گیا کہ آئین میں ترمیم کیسے ہونی ہے؟ 3/4 افراد پارلیمنٹ کے آئین میں ترمیم کرتے ہیں۔ جج صاحبو، عدلیہ والو، آپ لوگوں نے آئین کو توڑا جب آپ نے پرویز مشرف کو آئینی ترمیم کا حق دیا، جنرل ضیاء الحق کو آئینی ترمیم کا حق دیا۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آئین کی تشریح کرنی ہے، آپ نے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کھیلنا، آپ نے آئین میں لکھے ہوئے بیانیے کو کھل کر بیان کرنا ہے۔ آپ نے نئے سرے سے، جیسا کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ 62-63 کے تحت نااہل ہے ساری عمر کے لیے، کبھی آپ کہتے ہیں نااہلی نہیں، اور نااہل کرنا، 5 سال کی سزا دینا، 2 سال کی سزا دینا، اگر آئین میں نہیں لکھا ہوا تو آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کو ریفر بیک کریں کہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے کہ آئینی ترمیم کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ آج پاکستان جس سطح پہ پہنچا ہوا ہے وہ یہ ہے، کھل کے بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ہر ادارہ دھڑا بندی کا شکار ہے۔ آپ لوگ لکھے ہوئے قانون کے تحت فیصلے نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنے جذبات جس طرف کے ہوتے ہیں اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ رات کو 12 بجے عدالتیں لگاتے ہیں، چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو۔ او بھائی، کیا ہو گیا تھا اس ملک میں؟ آپ نے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے 3 باتیں۔ جناب والا، نواز شریف صاحب مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر مجرم ہیں تو وہ لندن میں کیسے گئے؟ لندن میں جانے وقت اسے جس آدمی نے اس کی ضمانت دی اس کا نام شہباز شریف ہے۔ آپ نے ضامن کو پکڑنے کی بجائے، ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے باوجود ضامن کو نہیں پکڑا بلکہ ضامن کو وزیر اعظم بنا دیا۔ کیا بات ہے آپ کی؟ جناب پرویز مشرف صاحب کو وقار سیٹھ صاحب نے سزا سنائی تھی؟ کس فوجی اعزاز کے ساتھ ایک سزا یافتہ کو دفن کیا گیا؟ آپ کے ناک تھلے یہ ہوتا ہے، آپ آج خود نوٹس نہیں لیتے، آپ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ سیاسی طور پہ آپ آج خود نوٹس لے سکیں۔ میں اقامے کے تحت آپ نکالیں، آپ اسمبلی تحلیل کے مرتکب آدمی، میں موجودہ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ دیا تھا، عوام نے نہیں دیا تھا، کہ اسمبلی تحلیل کرتے وقت سوری صاحب جو سپیکر تھے آئین کے مرتکب ہوئے، آئین شکنی کے، عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، صدر پاکستان عارف علوی صاحب وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، عمران صاحب اور قاسم سوری صاحب تو باہر چلے گئے، کسی آئینی عہدے پہ نہیں رہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ریاست پاکستان کا سربراہ آئین شکنی کا مرتکب آدمی ہے۔ کیا آپ نے آج خود نوٹس لیا؟
बल्कि वो आइन शिकनी का मुर्तकब होते हुए आइन शिकनों को तलाश कर रहा है। क्या बात है पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम की। मुझे सच्ची बात कहने दें, पाकिस्तान अदलिया का निज़ाम तराजू है, निज़ाम का निशान तराजू है। मुझे तराजू डोलता हुआ नज़र आ रहा है। तराजू बराबर बराबर नहीं है, ऊपर नीचे होता नज़र आ रहा है। और ये सब दड़ाबंदियों का नतीजा है, और दड़ाबंदियाँ तो अब साफ नज़र आ रही हैं। 9 रुकनी बेंच ने आपकी दड़ाबंदियों को बिल्कुल नंगा करके अवाम के सामने रख दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जुडिशियल मर्डर की पिटीशन पड़ी हुई है आपके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, क्या किया? आपने नहीं सुना, क्योंकि उसमें आप लोग आते थे, इसलिए आपने उसे पेंडिंग कर दिया। मैं पूछता हूँ आपसे कि नवाज शरीफ मुजरम, परवेज़ मुशर्रफ मुजरम, क्या कर रहे हैं आप? नवाज शरीफ के मुशावरत से फैसले हो रहे हैं। और मैं इससे आगे आपसे सिर्फ यही कहूँगा, एक ही फ़िक्रे में बेशक आप मेरी गिरफ्त करें कि मुझे पाकिस्तान में अदालत नाम की शय नज़र नहीं आती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में मामा जी की अदालत है। अवाम की अदालत नहीं, आइन की अदालत नहीं, कानून की अदालत नहीं, मुल्क को सुराहे रास्त पर रखने के लिए अदालत नहीं, बल्कि जो फैसले आपने अपनी मर्ज़ी के करने होते हैं, मनपसंद फैसले करने होते हैं, वो कर रहे हैं। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, आला अदलिया से मेरा सवाल है, उसे तो ठीक नहीं कर रहे। रिश्वत आम है, बददियानती आम है, जानबदारी से फैसले किए जाते हैं। आपने नीचे से लेके आला अदालत तक इसका मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है। ये नहीं है कि मैकेनिज़्म नहीं बनता। जजों की तैनाती क्या हो, अभी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जजों की तैनाती में जो दड़ाबंदी हुई, जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, वो आप सबके सामने। मैं आपसे इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, और आखिर में एक बात इस सिलसिले में आपसे, हालांकि मैंने अभी महंगाई के बारे में बात करनी है, आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है कि आपके फ़राइज़ में ये शामिल है कि आप कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसले करें। ना कानून साजी आप कर सकते हैं, ना आइन साजी आप कर सकते हैं, इसलिए आपको आइनी तरमीमात का कोई हक हासिल नहीं। आइंदा से मेरी गुजारिशात को सुनकर ठंडे दिल से, अच्छे मजाज से, गैर जानबदार होते हुए इस पे अमल पैरा होने की कोशिश करें। मुझे पता है आप कहेंगे मैं, ये जो आदमी बात कर रहा है छोटा सा आदमी है, ये इस मुल्क का छोटा सा, गरीब सा, मुफलत सा, महरूम सा आदमी है। और भाई मैं अकेला नहीं हूँ, इस मुल्क की बेशतर आबादी, यानी 10,000 में 1 लाख में से 12 आदमी हुक्मरानी करते हैं। कभी भी आपने 1 लाख आदमियों को हुक्मरानी का हक नहीं दिया। मैं इससे ज़्यादा इस बारे में और बात नहीं कहना चाहता, लेकिन अब आते हैं उस मसले की तरफ जिस मसले ने अवाम की चीखें नहीं निकाली। जब साबका हुकूमत ने 15% महंगाई की थी तो पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकल गई थी, उनके मुंह से नवाले छीन गए थे। लेकिन इसहाक डार साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, ज़रा सोचें, आपने तो हुकूमत ली थी गरीबों के लिए महंगाई को कम करना, गरीबों को जीने का हक देना, गरीबों को रोज़गार फराहम करना, गरीबों को रोटी बाइज्जत बावकार देना। लेकिन आपने क्या किया? 170 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए, इसलिए कि IMF आपसे मांग रहा है।
میں پوچھنا چاہتا ہوں موجودہ حکومت سے، نواز حکومت سے، میں اسے پی ڈی ایم کی حکومت ہی تسلیم نہیں کرتا۔ وزیر اعظم صاحب ذرا گزارش سن لیں ٹھنڈے دماغ سے، مجھے پتہ ہے آپ نے پکڑنا ہے، پکڑ لیں، لیکن حقائق حقائق رہیں گے، سچ سچ رہے گا، حق حق رہے گا۔ سچ اور حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، آپ کو یہ کڑوی گولی لینی پڑے گی، سہنی پڑے گی۔ یہ بتائیے، یہ جتنے بھی قرضے IMF سے آپ نے لیے، بیرونی ملکوں سے لیے، ابھی تو میں نے آپ کو اندرونی قرضوں کی بات نہیں کی کہ وہ کتنے خربوں ہیں۔ یہ تمام قرضے کہاں پہ لگائے گئے؟ اگر یہ تمام قرضے پاکستانی عوام پہ لگائے جاتے تو پاکستان کو کبھی بھی 170 ارب کی ٹیکس لینے کی ضرورت پیدا نہیں ہوتی۔ غریب کا جینا اس طرح آپ نے ختم کر دیا ہے کہ غریب کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ آج غریب چیخ بھی نہیں سکتا کیونکہ چیخیں ماضی کی حکومت نکال کر لے گئی، آپ تو سانسیں تک نکال رہے ہیں۔ میں نے آپ کے ایک تنظیمی جلسہ جو آپ نے سائیوال کے علاقے میں کیا، بی بی مریم نے کیا فرمایا؟ آپ کو نواز شریف کا سلام پہنچے کہ چینی 50 روپے کلو تھی، آپ کو نواز شریف کا سلام پہنچے کہ اس کے دور میں بجلی کا یونٹ اتنے روپے تھا، آپ کو سلام پہنچے کہ آٹا اس وقت 35 روپے فی کلو ملتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں بی بی مریم، یہ جواب دو کہ نواز شریف کے مشورے سے شہباز شریف وزیر اعظم بنا؟ کیا موجودہ حکومت کی تمام پالیسیوں کو، تمام معاملات کو نواز شریف کی آشیرواد حاصل نہیں ہوتی؟ نواز شریف کی آج حکومت ہے جو 35 روپے کلو کے آٹے کو جناب عمران خان صاحب تحریک انصاف والے 60 روپے فی کلو کر گئے، آپ نے تو 160 روپے کلو کر دیا۔ غریب آٹا کہاں سے لے گا؟ غریب کا چولہا کیسے جلے گا؟ غریب کو دوائی کیسے ملے گی؟ غریب بجلی کا بل کیسے دے گا؟ غریب گیس کا بل کیسے دے گا؟ غریب پیٹرول کہاں سے خریدے گا؟ آپ لوگوں نے حکومت اس لیے نہیں لی تھی کہ عوام کو سہولت دینی ہے، بلکہ آپ لوگوں نے جو حکومت لی تھی وہ پاکستان کے بچے کو ہے۔ آپ اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے تھے، ختم ہو گئے۔ آپ اپنی جائیدادیں واگزار کرنی چاہتے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب غور کیجئے، کتنی جائیدادیں واگزار کرائی ہیں جو سیل ہوئی تھیں؟ کتنے بینک اکاؤنٹس جو منجمد ہوئے تھے بحال کروائے ہیں؟ اب اس قوم کی، پاکستان کی جان خدا کے واسطے چھوڑ دو، واپس چلے جاؤ، نواز شریف کے سمدی ہونے کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ ڈالر آج پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے، 285 روپے کا۔ غریب کو کچھ دیا 170 روپے کے ٹیکس لگا کر؟ غریب کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ مزدور کی تنخواہ اجرت میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں۔ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آٹا 10,000 روپے من ہو جائے، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ بجلی کا یونٹ 5,000 روپے فی یونٹ ہو جائے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی بجلی مفت، آپ کی سوئی گیس مفت، آپ کی کاریں مفت، آپ کا پیٹرول مفت، آپ کی دولت کے لگائے ہوئے انبار کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس مہنگائی سے۔ اگر کمر ٹوٹے گی تو مزدور کی، کمر ٹوٹے گی تو پلمبر کی، کمر ٹوٹے گی تو کلرک کی، کمر ٹوٹے گی تو الیکٹریشین کی، چھوٹے طبقے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے آپ نے۔ آپ کو اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ تھوڑے دنوں میں ایک اور ویڈیو سیاسی امور پہ جاری کرنے والا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس میں بتاؤں گا
کہ پاکستان کی 98% آبادی کو 2% لوگ جو موجودہ اشرافیہ ہیں یہ تمام سیاسی جماعتوں میں بکھرے ہوئے ہیں، پیٹ بھرتے جا رہے ہیں، تجوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے بچوں کے پاس ویسی گاڑیاں ہیں جن کے مجھے نام نہیں آتے، غریب کے پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے۔ حیا کرو، شرم کرو، کچھ تو کرو، کیونکہ شرم اور حیا کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں باقی بچا۔ سب دوستوں کو، سب انقلابیوں کو، مزدوروں کو، محکوموں کو میں باور کروانا چاہتا ہوں اتحاد کریں، اور انشاءاللہ غریبوں کے لیے، مفلسوں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، زمینداروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، ریڑھی بانوں کے لیے اگلی ویڈیو میں پیغام دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ جو کچھ کرنا چاہتے آپ کے اندر ہے کہ آپ اس سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس نظام کو اپنے پاؤں تلے روند کر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تمام باتیں میں اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ والسلام۔